بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے ظہور میں کتنا وقفہ تھا؟ حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرون کا وقفہ تھا۔ 10 کے 10 قرون دین اسلام پر تھے۔ قرن سے مراد صدی یا نسل ہے۔ اس تمام عرصے کے بعد ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ لوگ بت پرستی کی لعنت میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں مبتلا کیسے ہو گئی؟ سورہ نوح آیت نمبر 24 کے مطابق سوا، یغوث، یعوق اور نصر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک بندے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ابلیس نے انسانی شکل میں آ کر ان کو کہا، ایسا کرو ان کے بت بنا کر رکھ لو تاکہ یہ تمہیں یاد رہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ہر گھر میں ایک بت بنا کر رکھ دیا گیا، لیکن ان کی عبادت نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کو شیطان نے بہکایا کہ تمہارے بزرگ ان صالحین کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہی کی وجہ سے ان کو بارش ملتی تھی، پس انہوں نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ یہ تمام متقی لوگ جن کا قرآن پاک سورہ نوح آیت نمبر 23 میں ذکر ہے، کس کی اولاد میں سے تھے؟ ود، یغوث، یعوق، سوا اور نصر سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ود ان سب میں سے بڑا تھا اور بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار اور صالح شخص تھا۔ ابلیس کے بہکانے میں آ کر انہوں نے اس کا بت بنایا اور محفلوں میں رکھ کر اس کی باتوں کو یاد کرتے تھے۔ لیکن ان سے آگے آنے والی نسلوں نے شیطان ملعون کی باتوں میں آ کر ان صالحین کے مجسموں کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ جب بت پرستی عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کس رسول کو بھیجا؟ جب زمین میں انتشار پھیل گیا اور بتوں کی پوجا عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول حضرت نوح علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تاکہ انہیں ایک اللہ کی عبادت پر راغب کریں اور بتوں کی عبادت سے دور ہٹا دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کن طریقوں سے اپنی قوم کو دعوت توحید دی؟ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو مختلف طریقوں سے دعوت توحید دی۔ کبھی رات کی تاریکیوں اور کبھی دن کی روشنی میں انہیں توجہ دلائی، کبھی نعمتوں کا لالچ دیا، اللہ کی وحدانیت کا یقین دلایا، مگر وہ سرکشی پر ڈٹے رہے اور بتوں کی پوجا سے باز نہ آئے، بلکہ آپ علیہ السلام کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کتنے سال تبلیغ کی؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے، لیکن اس طویل مدت میں بھی سوائے چند لوگوں کے کوئی براہ راست پر نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی ہٹ دھرمی کے بارے میں کیا ہدایت کی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کاوشوں کی جب انتہا ہو گئی تو اللہ عز و جل نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں ان ظالموں کو غرق کر دوں گا، اور آپ علیہ السلام ان کی بھلائی کے لیے اب ہرگز دعا نہ کرنا۔ سورہ ہود آیت نمبر 36 تا 39 میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے رویے کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، ضرور غرق کیے جائیں گے۔ اور نوح علیہ السلام کشتی بناتا تھا اور اس کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو اس پر ہنستے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ایسا آئے گا ہم بھی تم پر ہنسیں گے، تب جان جاؤ گے کہ کس پہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا۔
حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کیسے تیار کی اور اس کی اونچائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک درخت لگایا، 100 سال بعد آپ نے اس درخت کو کاٹا اور اس کی لکڑی سے کشتی تیار کی۔ یہ درخت ساگوان کا تھا۔ کشتی کی لمبائی 80 گز، چوڑائی 50 گز تھی۔ اندرونی اور بیرونی جانب تار کو لگایا تھا۔ سامنے والا حصہ اونچا اور نوکدار تھا تاکہ پانی کو چیر سکے۔ کشتی کی اونچائی 30 گز تھی اور 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں چوپائے اور وحشی جانور تھے، درمیانی منزل میں انسان اور بالائی منزل میں پرندے تھے۔ کشتی کا دروازہ چوڑائی میں تھا اور اس کے اوپر ڈھکن تھا جسے بند کر دیا گیا تھا تاکہ پانی اندر داخل نہ ہو سکے۔ کشتی کی تیاری میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کے لیے فرشتہ جبرائیل کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو طوفان آنے کی کیا نشانی بتائی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کے گھر میں جو تندور ہے اس سے جب پانی ابلنے لگے تو سمجھ جائیے گا طوفان آنے والا ہے، تب آپ اپنے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر لیجیے گا۔ طوفان کا آغاز کیسے ہوا؟ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی کہ یا اللہ میں عاجز آ گیا ہوں، بس تو ان سے بدلہ لے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ وہ بارش برسائے، اور وہ ایسی بارش تھی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی بارش کسی نے نہ دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے ہر سوراخ اور ہر جانب سے پانی اگل دے۔ یہ پانی زمین پر بلند ترین پہاڑ سے 15 گز اونچا ہو گیا تھا۔ پھر پانی نے سب کچھ تباہ کر دیا اور زمین پر کوئی بھی ایسا نہ بچا جو اس منظر کو دیکھتا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا تو اس نے کیا جواب دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وہ دوسرے کنارے پر تھا۔ اے میرے بچے، ہمارے ساتھ ہو جاؤ، کافروں کا ساتھ نہ دے۔ وہ بولا، میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے بچا لے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے۔ ان کے بیچ میں موج آڑے آئی تو وہ غرق ہونے والوں میں ہو گیا۔ کشتی میں آپ کے ساتھ کتنے مسلمان داخل ہوئے اور جاندار کس طرح داخل ہوئے؟ کشتی میں تقریباً 80 افراد تھے، جن میں حضرت نوح کے بیٹے حام، سام، یافس تھے۔ یام، کنعان اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی دونوں کافروں میں شامل ہو گئے اور وہ کشتی میں سوار نہ ہوئے، وہ دونوں بھی طوفان میں غرق ہو گئے۔ طوفان کب تھما اور کشتی کہاں رکی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے مطابق جب زمین پر غیر اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ رہا تو اللہ عز و جل نے زمین کو حکم فرمایا کہ وہ اپنا پانی نگل لے اور آسمان کو حکم دے کہ وہ بارش روک دے۔ کشتی میں سوار لوگ رجب کی 10 تاریخ کو کشتی میں بیٹھ گئے تھے اور 150 دن تک کشتی میں رہے۔ کشتی جودی پہاڑ پر 1 مہینہ رکی رہی اور وہ لوگ محرم کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشوراء کو کشتی سے باہر نکلے۔